اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کی جائے؟ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے یہ بات کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مومنین ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے۔ مومنین جو ہیں وہ شدید ہوتے ہیں محبت میں اللہ سے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے، کیوں ہو سکتی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انسان جب اس دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی ریزن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان اپنے والدین سے محبت کرتا ہے تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ والدین نے اس پر احسانات کیے ہوتے ہیں، احسان کا سلوک کیا ہوتا ہے، اس کی تربیت کی ہوتی ہے، اس پر مال و دولت خرچ کی ہوتی ہے، اس کی اچھی تربیت کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے ایک انسان جو ہے وہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طرح پھر انسان دنیا میں ہر چیز سے محبت کرتا ہے، مال و دولت سے کرتا ہے، گاڑیوں سے کرتا ہے، کیونکہ ان چیزوں سے انسان کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ انسان کی زندگی میں سکون اور راحت اور آرام، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انسان کو ان سب چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں جو یہ فرماتا ہے کہ مومنوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے، تو اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی دراصل یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے مقابل پر کسی انسان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دنیا میں جو کچھ انسانوں کو ملا ہوا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، وہ اللہ نے دیا ہے۔ والدین جو ہیں ان کو بھی اللہ نے دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اسے جسمانی اعضاء دیے ہیں، زندگی دی ہے، روح دی ہے، آنکھیں، ہاتھ، پیر، ٹانگیں، بازو، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کچھ جو زندگی دی ہے یہ کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو رزق دیا ہے۔ یہ سب کچھ جو رزق انسان کھا رہا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ وہ اللہ نے دیا ہے۔ تو کائنات سب اللہ کی ہے، زمین سب اللہ کی ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ سب اللہ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، والدین کو اللہ نے پیدا کیا، رزق اللہ نے دیا۔ تو یہ سارے احسانات کس نے کیے ہیں؟ یہ اللہ نے کیے ہیں۔ انسان اپنے ہاتھ پیر کو استعمال کر کے رزق کماتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اللہ تعالیٰ نے جو طاقتیں دی ہیں، جو زندگی جسم دیا ہے، اس کو استعمال کر کے انسان جو ہے وہ رزق کماتا ہے، نوکری کرتا ہے، دولت کماتا ہے۔ تو یہ مدد کس نے کی ہے؟ یہ عطا کس کی طرف سے؟ یہ اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہاتھ پیر نہ دے، آنکھیں نہ دے تو انسان کیا کما سکتا ہے؟ تو زندگی میں ہر چیز جو انسان کو ملتی ہے اس دنیا میں وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں چیز میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے، بڑی محنت کی ہے، بڑی نوکری کی ہے، بڑا بزنس کیا ہے، میں راتوں کو نہیں سویا، میں نے بڑی محنت کی ہے، یہ اتنی جائیداد کمائی ہے، دولت کمائی ہے۔ وہ انسان اگر یہ کہ میری ساری اس میں بڑائی ہے تو وہ غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب کچھ توفیقات کس نے دی ہیں؟ وہ اللہ نے دی ہیں۔ اللہ اگر آنکھیں چھین لے، آنکھیں نہ دیتا، ہاتھ پیر ٹانگیں نہ دیتا تو انسان یہ کما سکتا تھا کیا؟ نہیں کما سکتا تھا۔ پھر اگر یہ رزق زمین پر ہی نہ ہوتا، جیسا کہ دوسرے سیاروں کو ہم دیکھتے ہیں اس پر رزق نہیں ہے، وہی معاملہ اگر یہاں ہوتا تو انسان کیا کھا سکتا، کیا کما سکتا؟ تو ان چیزوں کو بندہ سوچتا ہے کہ سب کچھ دنیا میں جو دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے دیا ہے۔ یہ ہے اللہ نے جو احسان کا سلوک فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انسان کو، مومن کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ مومنوں کو کس سے محبت ہے؟ اللہ سے محبت ہے، اسی وجہ سے، کیونکہ مومنین جو ہیں وہ اللہ کو پہچانتے ہیں،
اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو غیر مومنین ہیں وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کے دلوں میں اللہ کی محبت بھی نہیں ہوتی۔ اب جو مومنین ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو محبت کرنے کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ انسان والدین سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے والدین نے اس کی تربیت کی، اس کو کھلایا پلایا، اس کے لیے قربانیاں دیں، ٹھیک ہے نا، راتوں کو جاگ جاگ کر اولاد کی تربیت کی، ان کا خیال رکھا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے اولاد کے دل میں اپنے والدین کے لیے بہت محبت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے نا، اب کوئی اولاد جو ہے وہ یہ کہے کہ میں اپنے والدین سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن وہ اپنے والدین کی خدمت نہ کرے، ان کی اطاعت نہ کرے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے وہ سچا ہے اپنے دعوے میں؟ کوئی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے والدین سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کے ساتھ احسان کا سلوک نہیں کرتا، تو ان کی اطاعت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے۔ تو سچی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے مجھے والدین سے محبت ہے، تو والدین کی خدمت بھی کرے، ٹھیک ہے نا، ان کی اطاعت بھی کرے، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرے، یہ ہے۔ اسی طرح ایک انسان مومن جو ہے وہ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے سب سے زیادہ، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ وہ اللہ کی بات بھی مانے، اللہ کی اطاعت کرے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، ٹھیک ہے نا۔ والدین تو انسان کے خالق اور مالک نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ انسانوں کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ تو محبت سب سے بڑھ کر انسان کو کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ اور مومنوں کو اسی لیے اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں عطا ہوا ہے، اور پھر اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل و درآمد کرتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ سے محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی بات بھی مانتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل درآمد بھی کرتا ہے۔ خالی زبانی کلامی دعووں سے کچھ نہیں ہوتا کہ ایک انسان زبانی دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے، مگر وہ اللہ کے لیے نمازیں نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، نیک اعمال اختیار نہ کرے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات شریعت دے رکھے ہیں ان پر عمل نہ کرے، تو اسے گویا اللہ سے محبت نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہمیں اس وجہ سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، کیونکہ سب کچھ نعمتیں دنیا کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی عطا کی ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات کیے ہیں، ہمارا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، اس لیے اس وجہ سے ہم سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہی کرتے ہیں، اور دنیا کی ہر محبت کو اللہ کی محبت کے تابع کرتے ہیں، یہ وجہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔